खुदावंद यीशु मसीह के पाक कादर और जलाली नाम में मेरे तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। खुदावंद आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको खुश रखे, आपके घरानों को अपनी पनाह में रखे। मेरी आज की ख्वाहिश थी आज के दिन के ताल्लुक से, जिस तरह से कि आज का दिन जो है वो तकरीबन पूरी दुनिया में सेलिब्रेट हुआ है पाम संडे के हवाले से। तो मैं कुछ बातें जो हैं वो खुदा के काम से चाह रहा था शेयर करनी। मुझे सुबह से काफ़ी मैसेजेस जो हैं दोस्तों के आए, बहुत से दोस्तों ने मुझे विश भी किया। मैं विशेस रिसीव कर रहा था, आगे से रिप्लाई भी कर रहा था, लेकिन मुझे एक चीज़ जो एहसास मुझे हो रहा था अंदर से एक चीज़ का, वो ये था कि क्या जो हम कर रहे हैं, हमारे सब दोस्त जो हैं, जो कुछ भी हम ये विशेस भेज रहे हैं, पाम्स की तस्वीरें भेज रहे हैं और सब कर रहे हैं, क्या हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं? पहले कलमा के ताल्लुक से जो बात हमने की थी कि खुदावंद ने कहा था कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, क्या आज हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं? अभी भी हमें पता है या नहीं पता कि आज भी हम उसी तरह के ही हैं कि कसूरों को बेकसूर और बेकसूरों को कसूरवार ठहराते हैं? आज भी हमारे अंदर जो है वो बातों को अंडरस्टैंड करने की हिस्स नहीं, हालांकि हमारे पास हज़ारों साल का अब इंसानों के पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है क्या हम वाकई ही सच्चाई से वाकिफ़ हुए हैं बहुत सारे मामलात में, और सच्चाई को मौका दिया है कि वो हमें आज़ाद करे? मैंने इस ताल्लुक से सोचा कि मैं कुछ बातें करूं। ये बात सच है कि देखें, ये एक प्रोफेसी थी ज़िक्रिया के सहीफे में, उसके 9 बाब की 9 आयत अगर हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ के देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो जो चीज़ बयान की गई है एग्जैक्टली वो क्या है, जिसको हम बेस बनाते हैं इस चीज़ के लिए। ज़िक्रिया का सहीफा उसका 9 बाब और उसकी 9वीं आयत लिखा कि ऐ बिनते सयून तू निहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। तो ये एक प्रोफेसी, और हमें ये पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो काम हम देखते हैं, उन चीज़ों से हट के अगर हम देखें जो उन्होंने मौजज़ात किए, तो बेशुमार चीज़ें ऐसी उन्होंने की हैं जो ख़ास तौर पर नबूवतों की तकमील से ताल्लुक़ रखती थी। यहाँ तक कि उनके लिबास पर कुरा डाला जाना तक भी जो था वो भी नबूवत थी और उसकी तकमील हुई। हर चीज़ उन्होंने जो की वो किसी न किसी नबी ने उसकी कहीं ना कहीं पेशन गोई ज़रूर की थी, और उन्होंने उन पेशन गोइयों को इसलिए भी पूरा किया क्योंकि वो अपने भेजे हुए जो हैं उनको ऑनर करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। उन्होंने कभी किसी अपने नबी की जो है वो तजलील नहीं होने दी, ना तजलील की। हाँ, उन्होंने अपनी जानें ज़रूर दी उन नबियों ने खुदावंद की खातिर, लेकिन खुदावंद जब उनकी इज़्ज़त करता है तो यकीनन हमारे पर भी जो है वो फ़र्ज़ है कि हम उनकी इज़्ज़त करें। अब यह है कि इस ताल्लुक से खुदावंद ने यहाँ पर भी उस चीज़ को जो है वो ज़रूरी समझा कि ज़िक्रिया ने जब ये बात की है तो मेरा गधी के बच्चे पर सवार होकर जाना ज़रूरी है। मैं इस वाक़े को जो था वो तीनों अनाजील में देख रहा था, क्योंकि ये 3 अनाजील में जो है हमें ये वाक़या मिलता है, मत्ती की अंजील में, लूका की अंजील में और फिर यूहन्ना की अंजील में। तो मैं ज़रा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ को देख रहा था कि वो क्या इस बारे में राय रखते हैं। हम सब ने जिस तरीके से इसको मुशाहदतन देखा, तो उन्होंने क्या जो है वो अपने अपने वाक़यात में जो है उन बातों के बारे में कहा। मत्ती रसूल की अंजील और लूका की अंजील में काफ़ी हद तक जो है वो मुताबिकत है वाक़यात की, जो बातें जो है जो जिस तरीके से बयान करते हैं वो कि खुदावंद जो थे वो एक एरिया था बैतफी के, उसमें गए और फिर वहाँ पर जो है उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि जी एक तुम जाओ सामने वाले गांव में, वहाँ पर एक जो है वो गधी का बच्चा बंधा हुआ है, उसको तुम खोलना
اور اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اب اس میں متی رسول نے یہ بیان نہیں کیا اس کو کہ جب وہ کھول رہے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا، لیکن لوکا نے یہ بھی بیان کیا کہ جب وہ کھول رہے تھے تو ان سے باقاعدہ وہاں پر جو نوکر تھے اس ایریا میں، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں کھول رہے؟ تو انہوں نے کہا جی خداوند کو ضرورت ہے، اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی آگے سے۔ خداوند جو تھا انہوں نے جب نام لیا تو انہوں نے جانے دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آئے اور وہاں پر جو ہے وہ شاگردوں نے جو ہے وہ اس چیز کے نعرے لگائے، جس طرح لوکا بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر میں کچھ ورسز شیئر کروں لوکا 19 باب میں سے، تو لوکا 19 باب میں اس کی 35ویں آیت سے میں اگر پڑھوں، چیپٹر 19 ورس 35، تو لکھا ہے کہ وہ اس کو یسوع کے پاس لائے۔ کس کو؟ یعنی کہ اس گدھی کے بچے کو، اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی۔ کون کرنے لگی؟ شاگردوں کی ساری جماعت۔ ٹھیک ہے جی، جب وہ شہر کے نزدیک پہنچے تو شاگردوں کی جو جماعت تھی انہوں نے دیکھ کر بلند آواز سے خدا کی حمد شروع کر دی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، یعنی خدا یسوع مسیح سے کہا کہ اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ۔ اس نے جواب میں کہا، یعنی کیوں ڈانٹ؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں ڈانٹ؟ وہ کہہ رہے ہیں کیا کہتے جا رہے ہیں، یہ باتیں کس طرح، اس طرح کی بات نہیں کر سکتے یہ۔ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں اور یہ نبیوں نے کہی ہوئی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیسے کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ان کو سٹل ابھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ بات اس جگہ پر نہیں کی جا رہی جہاں پر یہ ہونی چاہیے تھی، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا جی اپنے شاگردوں کو ڈانٹ، ورنہ وہ بھی سال لگ کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کہ کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ خداوند بہت کم موقع پر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایموشنل ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ ہوئے ہیں تو پھر کسی وجہ سے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ اس جگہ پر انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ فیل کیا ہے، اور اس شہر پر جو ہے وہ روئے ہیں، وہ انہوں نے افسوس ہوا، اور انہیں وہ سب کچھ نظر آیا وہاں پر کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے جو ہے اس وقت کو نہیں پہچانا جب اس پر نگاہ کی گئی۔ خیر یہ جو بات ہے یہ تو اس تعلق سے لوکا رسول لوکا جو ہے وہ مقدس لوکا بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات جو ہے یوحنا جب اس کو بیان کرتا ہے تو یوحنا کی نظر جو ہے وہ روحانیت میں بہت اپر لیول پر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ خداوند کے بیلوڈ اپوسل کہلاتے ہیں۔ اب ان کی انجیل روحانی اعتبار سے سب سے ہمیں ڈفرنٹ لگتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یوحنا عارف جو ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس سارے واقعے کے بارے میں ان کا کیا جو ہے وہ خیال ہے، اور ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب میں جائیں تو یہاں پر ہمیں ایک سینیریو ڈیفرنٹ ملتا ہے، بالکل ڈیفرنٹ سینیریو ہے۔ یہاں پر سینیریو کیا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ لازر کے گھر میں جمع ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور وہاں ان کے لیے جو ہے وہ شام کی ضیافت تیار کی گئی ہے، کیونکہ بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے، کیونکہ لازر مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ لکھا کہ وہاں پر مارتھا خدمت کر رہی ہے، لازر وہاں ساتھ بیٹھے ہیں خداوند کے ساتھ، اور بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہے ہیں، اور مریم نے جو ہے وہ جٹا ماسیکات سے خالص اور بیش قیمت جو عطر ہے وہ لا کر یسوع کے پاؤں پر ڈال دی ہے، کیونکہ آج اس کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ وہ
واقعی ہی جو ہے اس نے دیکھا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی چیز دنیا میں جو ہے وہ ویلیوبل نہیں ہے سوائے یسوع کے، اور اپنے بالوں سے جو ہے وہ اس کے پاؤں پوچھے ہیں، اور گھر کی عطر کی خوشبو جو ہے، گھر عطر کی خوشبو سے مہک جاتا ہے۔ مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہوداس کی جوتی جو ہے وہ جو پکڑوانے والا تھا، وہ کہتا تھا کہ جناب یہ عطر تو 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا۔ مطلب وہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چیریٹی کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی تھی رہتی تھی، تو اس میں سے جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا۔ یہ بات بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یوحنا عارف بیان کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے یوحنا عارف کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اس کا لائف سٹائل کیا تھا۔ پر یسوع نے اس سے کہا، اسے یہ عطر میرے دفن کے لیے دن کے لیے رکھنے دے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا۔ بس یہودیوں میں سے عوام کو یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے، نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے، بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ لیکن سردار کہانوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں، کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے۔ اب یہاں پر ایشو کیا بن گیا ہے، یہ میٹر ہے ایک بڑا عجیب سا بن گیا کہ ان کو یہ نظر آیا ہے کہ یہ تو اس نے تو لازر کو زندہ کر دیا ہے، اور جس طریقے سے اس نے یہ کام کیا ہے تو یہ تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور یہودی بھی جو ہیں بہت سارے وہ اس کے پیچھے آ گئے ہیں، اور ان کو فکر پڑ گئی ہے اپنی گدیوں کی، اور اپنی ساری کرسیوں کی، اور اپنے رینکس کی، اور اپنے بزنس کی، اور اپنی سارے پروٹوکول کی ان کو جو ہے وہ فکر پڑ گئی ہے کہ اب میں کیا کریں، تو مسئلہ بن گیا ہمارے لیے۔ اس سے آگے جو ہے وہ یوحنا عارف کیا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے، یہ سن کر یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو وہ اس پر سوار ہوا، اور جیسا کہ لکھا ہے کہ ایسے ہی ان کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگردے، اچھا یہاں سے بعد میں تھوڑا سٹاپ کروں گا، پہلے میں دوسری بات کروں گا یہاں پہ۔ اب یہ جو سچویشن آ رہی ہے یہاں پر دیکھیں، یہ لوگ جو ہیں یہ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ یہ لوگ اصل میں اوپر وجہ اس کی بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یسوع کو دیکھنے نہیں، بلکہ یہ یسوع کے ساتھ ساتھ لازر کو بھی دیکھنے آئے تھے، جس کو مردوں میں، جیسے ہم کوئی بات کسی جگہ کرتے ہیں نا کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا ہے، زیادہ تر لوگوں کا فوکس یہ ہوگا کہ جا کر دیکھیں اچھا ایسے ہی ہے، اور جا کر لوگوں کو دیکھیں، لوگوں سے پوچھیں اچھا یار ایسے ہی ہے۔ بس یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم انکویزیشن جو ہمارے اندر ہوتی ہے یا کیوروسٹی ہوتی ہے، بڑی ڈینجرس ہے اس معاملات میں، اور ہم جا کے اس کی سیٹسفیکشن کے لیے جو ہے وہ ویریفیکیشنیں کرتے ہیں۔ لیکن بس وہی بات ہے کہ یہاں پر بھی یہ لوگ وہ ہیں جو اس پرپس سے آئے ہیں کہ دیکھیں کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کا بندہ کیسا ہوتا ہے۔ یار تیسرے دن، 3 دنوں کے بعد جی اٹھا، اس کا تو جسم گل گیا تھا، یہ ہو گیا، تو ہم جا کے دیکھیں کہ واقعی ایسے یہ ہے بات یا نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ حقیقت میں خداوند یسوع مسیح کے لیے نہیں آئے وہاں پہ، ان کو اپنا لالچ پڑا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے جو زندگی گزاری ہے ان کے فور فادرز نے، وہ کیا تھی جس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ ایک سرکل تھا، جس سرکل کے اندر بنی اسرائیل قوم خدا کی چنی ہوئی قوم بنی، اس کے بعد انہوں نے خدا کے حکم پر عمل نہ کیا، پھر وہ گئے غلامی میں، پھر غلامی کے بعد ان پر ظلم و ستم جب ہوا تو پھر وہ چلائے جو چیخ و پکار خدا کے کوٹ تک پہنچتی تھی، وہاں سے خداوند اس چیز کے لیے ان کے لیے نجات دہندہ بھیجتے تھے، وہ نجات دہندہ آتا تھا، ان کو اس قوم کے ظلموں سے نجات دلاتا تھا، اور ان کو آزاد کر کے پھر وہ دوبارہ ایک سیٹلمنٹ میں کر کے تو وہ کچھ عرصے کے لیے سکون ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر جب سکون ہو جاتا تھا تو پھر دوبارہ سے بنی اسرائیل پھر دوبارہ سے کسی نہ کسی گناہ میں کرتے تھے، اور جس میں سرفہرست جو گناہ ہے وہ تھا غیر معبودوں کے آگے جا کے پرستش کرنی، ان کی عبادت کرنی، ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کرنا، زندہ خدا کو چھوڑ کر۔ یہ ایسا کام تھا جس کو خدا نہ اس وقت پسند کرتا نہ خدا آج پسند کرتا ہے، اور خدا کبھی بھی، میرا خیال ہے جہاں تک اس گناہ کو کبھی بھی خدا جو ہے وہ اپروو نہیں کر سکتا، خدا کبھی اس کو پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خدا کی غیور جو کہتے ہیں غیرت ہے، اس کو للکارنے والی بات ہے، کہ ہمارا خدا جو ہے وہ غیور خدا ہے۔ اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے، سمسن کی طرح آئے گا، گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے 1000 بندہ مار دیا تھا، داؤد کی طرح آئے گا، ایک پتھر لے کے جو ہے اتنے بڑے گولیات کو مار دے گا۔ اچھا جی، موسیٰ کی طرح آئے گا، آفتیں نازل کرے گا، فرعون جیسے تو ڈر جائیں گے، 2800 معبود ہیں ان کے، ڈر جائیں گے۔ یہ چیزیں ان کی زندگی کی ایک ہسٹری ان کو نظر آتی ہے کہ ایسے ہمارے ساتھ ڈینیل کی طرح آئے گا، شیروں کی مان میں بھی ڈالیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب کئی چیزیں ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ گورنر بن جائے گا یوسف کی طرح مصر کا، مثلا
ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ہمارا نجات دہندہ آئے گا، جو ہم نے جس کے بارے میں سنا ہے وہ آئے گا تو وہ ایک امن بحال کر دے گا، جو کہ وہ آج تک بلیو کرتے ہیں. اسی وجہ سے وہ آج بھی قرآن یسوع مسیح کو خداوند یسوع مسیح نہیں مانتے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ سارا کچھ ہوا ہی نہیں جو ان یسوع کے بارے میں پیشن گوئیوں میں کہا گیا. وہ اس چیز کو اس طریقے سے ایکیومولیٹ نہیں کرتے کہ پیشن گوئیاں جو ہے وہ انکلوڈ کرتی ہیں ریپچر کو، ریپچر کی پہلی دوسری سٹیج کو انکلوڈ کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کر سارا کچھ بحال ہونے کے بارے میں بات چیت ہے. کیونکہ مکاشفہ تو ان کے پاس ہے نہیں، مکاشفہ کی کتاب تو وہ پڑھتے ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارے پاس ہے. اور وہ کیونکہ اس پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے ان کے لیے اس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح واقعی خدا کے بیٹے ہیں. وہ دنیا میں آئے اور رہے اور اپنی خدمت پوری کی، اور جا کے موت کے بعد ایک دفعہ انہوں نے اپنے آپ کو یعنی کہ زندہ کرنے کے بعد وہ خدا کے پاس آسمان پر جو ہے خدا کے دانے ہاتھ بیٹھ گئے جا کے. ٹھیک ہے، اور وہاں سے وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والے ہیں. اس چیز کو ہم جانتے ہیں. یہاں پر جو سچویشن بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو اس پروفیسی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس چیز کا ثبوت میں آپ کے سامنے کلام میں سے دیتا ہوں کہ کلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. اب میں آگے پڑھوں گا. لکھا ہے کہ 15ویں آیت میں کہ دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے. کیونکہ یہ تو کون لکھ رہا ہے؟ تو یوحنا عرف لکھ رہے ہیں نا، جیسا لکھا ہے. یہ تو یوحنا عرف اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ہے ان کو نہیں اس چیز کا آئیڈیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کا بادشاہ اگر ہے تو یہ تو بڑا پاورفل ہوگا، اور یہ تو جناب اینٹ ٹھیٹ بچا دے گا. اور یہ اب جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار بادشاہوں کی آمد تو ہوتی ہے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بادشاہوں کے تو رتھ ہوتے ہیں، بادشاہوں کے تو گھوڑے ہوتے ہیں، یہ بادشاہ جناب گدھی کے بچے پر سوار ہو کے آ رہا ہے، حلیم ہے. یہ تو ایٹیٹیوڈ تھا خداوند کا کہ جہاں نارمل خداوند جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ ان کا پروٹوکول بہت اوپر کا ہوتا ہے. یہاں پر تو وزیروں کا پروٹوکول ہی بارے میں نہیں آتا. تو یہ تو خداوندوں کے خداوند اور پروٹوکول کیا لے کے آ رہے ہیں. مثلا انہوں نے جو صلیب پر تماشا بنایا تو بنایا، انہوں نے اس سے پہلے بھی تماشا بنایا، ان اختیاروں کا اتار کے اپنے اوپر سے برملا تماشا بنا دیا. سب کچھ اتار کے دکھا رہے انہوں نے کہ لو جی یہ دیکھو، میرے پروٹوکول کی بات کرو گے، میرا پروٹوکول بہت اوپر ہے، آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اس پروٹوکول کو. لیکن آپ کے پاس آیا ہوں یہ ایٹیٹیوڈ لے کے. یہ ایٹیٹیوڈ کو انڈرسٹینڈ کریں، اس وجہ کے اوپر اوور کم ہوں، قابو پائیں، غالب آئیں، جس وجہ سے آپ بار بار جو ہے وہ غلامی میں جاتے ہیں، بار بار غلامی میں جاتے ہیں. اصل میں آپ کسی انسان کے غلام نہیں، آپ گناہ کے غلام ہیں. اور جب تک گناہ کی غلامی نہیں چھوڑیں گے آپ کی زندگی سے کبھی بھی موت جدا نہیں ہو سکتی. اس لیے اپنے ایٹیٹیوڈ کو حلیم کر لیں، اپنے اندر سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ کو نکال دیں. لیکن وہی چیز جو انہوں نے کی وہ اسٹل ان لوگوں کے لیے مس انڈرسٹینڈنگ ہی رہی کہ یہ کیسا بادشاہ ہے جو گدھی کے بچے پر سوار ہو کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آگے کیا لکھا ہوا ہے. 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے شاگرد پہلے یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی، اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. مثلا لوگوں نے جو سلوک کیا لوگ تو دیکھنے آئے تھے لازر کو، لوگ تو دیکھنے ویسے اس چکر میں آئے تھے کہ لو جی یہ یہودیوں کا بادشاہ بن جائے گا، اب کیونکہ اس نے مردوں کو زندہ کر دیا ہے تو اب مزہ آئے گا. اب رومن گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کو سمجھ جائے گی کہ لے بھی ہم کا پلا کس سے پڑا ہے، ہمارا پھڈا کس سے پڑا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اس بات کی سمجھ جو ہے وہ شاگردوں کو بھی اس وقت نہیں آئی، اور شاگرد اس بات کو جو ہے وہ تب سمجھے جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا. اٹ مینس کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد تب ان کو یاد آیا کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا اس جگہ پر وہ تو اصل میں یہ واقعہ تھا. وہ تو زکریا نبی نے ایک پروفیسی کی تھی جس کو پورا کیا خداوند نے، اور خداوند اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ گدھی کے بچے پر سوار ہو کے آئے. آگے لکھا ہے کہ پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا. اب اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں سے ہی پوچھ رہے ہیں یہ وہی یسوع ہے؟ اچھا اس نے جلایا ہے؟ اچھا لازر کو آپ نے خود دیکھا ہے؟ کیا لکھا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی. ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا. یعنی لوگ سٹل اس چیز کی کنفرمیشن کر رہے ہیں، ویریفیکیشن کر رہے ہیں. لکھا کہ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے، اسی سبب سے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں اور کسی بات کا. لوگوں کو تو آپ وہ لوگ تو ویسے بھی کوئی پاسٹر نہیں تھے اس زمانے میں. ٹھیک ہے، وہ تو عام جنتا تھی اور وہ جتنا کچھ جانتی تھی کلام کو اس کے مطابق ان کے لیے یہی بہت بڑی خبر تھی کہ او ہو جی وہ بندہ آ رہا ہے جس نے
लाजर नामी शख्स को जो है मुर्दों में से जिंदा कर दिया, और ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, और वो सिर्फ उस वजह से जो है वो इस्तकबाल को निकले गए यरूशलेम में। लेकिन उनको भी नहीं पता कि हम किस प्रोफेसी को जो है वो पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी खुदा यीशु मसीह की अलूहियत की बातें हैं। गधी का बच्चा वहां बंधा होगा, चले जाओ तुम ले आना, तुम्हें पूछेगा तो कहना खुदावन को जरूरत है। देखा, उन्होंने गए, लेके आए, मतलब उनको पता चला यार खुदावन देखो, वहां बैठ के बता दिया कि फलाने गांव में जाओगे तुम्हें वहां ये चीज़ फलाने जगह मिलेगी। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप किसी आजकल के हमारे टेबल लगाने वाले लोगों का साहब नहीं है, ये रियलिटी बेस्ड बात है जो खुदावंद ने की, और वो पूरी हुई उसी वक्त। और वो लोग भी आए जिनको पता ही नहीं है, और वो खजूर की डालियां जो है वो बिछा रहे हैं रस्ते में, और जनाब अपने कपड़े बिछा रहे हैं। और कपड़े तो बेसिकली शागिर्द बिछा रहे थे। ये तो आपके सामने लुका ने बयान किया कि शागिर्दों ने ये किया, और ये नारा भी किसने लगाया, ये शागिर्दों ने नारा लगाया, और फिर उनको मना भी किया गया कि ये नारा ना लगाएं। लेकिन हमें शायद सारी बातों का पता ना होने की वजह से हम कभी कभी चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। लिखा है कि पास फरीसियों ने आपस में कहा कि सोचो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला। फिर यहाँ पर जो है वो मैच हो जाती है वो बात के, वो उसके कत्ल की जो थी फिर वो प्लानिंग शुरू कर दी उन्होंने। बहरहाल अब इसमें यह है कि हमने ये देखना है आज के दिन के ताल्लुक से कि हम एक दूसरे को व्हाट्सएप पर इधर उधर मैसेजेस भेज रहे हैं, पाम संडे हैप्पी, पाम संडे हैप्पी। क्या हम भी वही भीड़ तो नहीं है जो आ गए थे सिर्फ डालियां शालियां लेके, और सिर्फ जनाब उनको देखने आए थे कि यार लाजर को जिंदा जिसको किया वो किया किसने है उसको भी देखें, और जो लाजर जिंदा हुआ उसको भी देखें। मतलब तमाशाई क्या हम बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं, या पैरोकार हैं हम खुदा यीशु मसीह के। ठीक है, ये चीज़ हमने आज देखनी है इस हवाले से कि क्या हम भीड़ का हिस्सा हैं, या हम खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों की जमात हैं जो इस खुशी से चलाते थे कि होशाना मुबारक है जो खुदावन के नाम से आता है। मतलब ये चीज़ें समझना ज़रूरी है हमारे लिए। हम भेड़ चाल में ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है जी, पाम संडे आ गया, हालांकि पाम संडे का तो कोई नाम ही नहीं है बाइबल में आपके सामने। ठीक है, मैं उसको इस सेंस में लेता हूँ क्योंकि मैं आपको पता है पहले भी कहता हूँ कि मैं ना तो किसी के मनाने के खिलाफ हूँ दिन को, ना किसी के नाम मनाने के खिलाफ हूँ। मेरे कहने का मतलब तो ये होता है कि भैया आप जो भी कर रहे हैं समझ के ध्यान से इत्तेकाद से करें, क्योंकि जहाँ दिलों के मनाने की बात है वहाँ क्लियरली बात पौलुस रसूल ने बयान की कि जो इत्तेकाद से नहीं वो गुनाह है। इत्तेकाद से करें जो भी करना है, और उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करें। मेरे लिए पाम संडे मैं कोई वर्ड नहीं कंसिडर करता, मुझे ये पता है कि ये एक प्रोफेसी की तकमील थी, और उस दिन जो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए उनमें से ज़्यादातर को इस बात का ही नहीं पता था, वो किसी और वजह से इकट्ठे हो गए थे, और वैसे भी ईद थी वहाँ पे, वो वैसे ही इकट्ठे थे। और इधर को उनका जो हजूम जो चल पड़ा के लो जी वो यीशु आ गया जी जिसने मुर्दों उसको लाजर को जिंदा किया। मतलब वो तब टोटल एक डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन इनडायरेक्टली एक प्रोफेसी जो थी उसकी तकमील हो रही थी। आज हम उस चीज़ को अगर याद करने की सेंस में करें कि हम ठीक है जी उसकी यादगारी में कर रहे हैं, और यादगारी में हम उस चीज़ की वैल्यू को देखें कि आज हम क्या उन लोगों की तरह कुछ मिस कर रहे हैं, आर वी मिसिंग समथिंग, या हमारे पास वाकई ही इस चीज़ का प्रॉपर कोई एक रीज़न है कि हम खुदावंद के पैरोकार हैं और हम उसके लिए जो है वो उसका इस्तकबाल कर रहे हैं इस वजह से कि हम जानते हैं कि वो गधी के बच्चे पर सवार होकर ही आएगा, और वो हलीम है और फरोतन है, और उसने जो है वो यही सबक हमें भी दिया है, और वो वाकई ही बादशाह है, और उसका प्रोटोकॉल जो है वो उसने आसमान पर छोड़ा है, और वो ज़मीन पर जो है इंसान बनकर जो है हमारे पास आया है। और हम इस चीज़ को वैल्यू दें, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जिसके तख्त को जो है वो क्रूबी उठा के फिरते हैं, और क्रूबियों की तरफ उस लाइटों की तरफ कोई देख नहीं सकता। मतलब क्या प्रोटोकॉल रह जाते हैं हम दूसरे लोगों के ज़मीन पर जो हम देखते हैं, जो जब खुदावन का प्रोटोकॉल आता है। सो मैं समझता हूँ कि हमें खुदावन को उसका प्रोटोकॉल देना है, हम उसका प्रोटोकॉल हैं, हमें वो लिविंग सैक्रिफाइसेस बनना है, हमें वो लिविंग क्रिएचर्स बनना है जो हकीकत में खुदा का और उसके बेटे का प्रोटोकॉल है, ना कि सिर्फ एक भीड़ बनकर हम पैरवी करते हुए भीड़ की। तो बस वही जो सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई हैवान के पीछे पीछे चल पड़ी, हो ये तो मर के जिंदा हो गया, अच्छा इसको तो खमकारी लगा था ठीक हो गया। मतलब वो वाली भीड़ नहीं चाहिए हमें उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। हमें उस भीड़ का हिस्सा बनना है जो खजूर की डालियां लेकर वाकई ही बड़ी मुसीबत में से निकल कर जो है वो बर्रा के तख्त के सामने जो है खुदा बाप की और बर्रा के तख्त के सामने जो है वो उसकी इबादत करते हैं। वो लोग हैं, वो लोग बनना है। उस भीड़ का अगर आप हिस्सा बन जाएं तो हमारी निजात मुमकिन है, अदरवाइज फिर हम जो है वो सिर्फ एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ रोना
اور دانت پیسنا ہوگا۔ خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے۔ اگر کوئی کوشچن اس میں سے ہو تو ضرور پوچھیے۔